السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور باب ہے کس انسان کے لیے دستے سوال دراز کرنا جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کتاب میں 1852ویں حدیث ہے، باب میں پہلی حدیث ہے۔ عن قبیصة بن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر بالله بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحدين الثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو حدیث کے راوی قبیصہ بن مخارق بن عبداللہ ابو بشر الہلالی یہ صحابی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دور سے تشریف لائے تھے، اور یہ نبی علیہ والسلام کی وفات کے بعد پھر بصرہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ آج کے سبق میں صرف حدیث کا ترجمہ ہے۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیت دینے کی ذمہ داری قبول کر لی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ سے سوال کر دیا کہ چونکہ میں نے فلاں آدمی کی دیت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، آپ مجھ سے تعاون کریں۔ آپ نے فرمایا آپ میرے پاس ٹھہرو، صدقے کا مال آئے گا تو اس میں سے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی اور وہ ذاتی طور پہ پوری نہیں کر سکتا، اور وہ سوال کر سکتا ہے یہاں تک کہ ضمانت کی رقم اس کو مل جائے، وہ ادا کر دے، اس کے بعد وہ سوال نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ شخص جس کو آسمانی آفت پہنچی ہو اور اس آفت نے اس کے مال کو تباہ کر دیا، اور اس شخص کے لیے اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہے، اور اس کے قبیلے کے 3 ہوش حواس والے انسان کھڑے ہوں اور اعلان کریں کہ فلاں شخص فاقہ زدہ ہے، تو اس وقت تک وہ سوال کر سکتا ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے۔ اور فرمایا اے قبیصہ، ان 3 کے علاوہ کوئی شخص سوال کرنے کا حقدار نہیں، اگر وہ سوال کرے گا تو وہ حرام کا مال کھا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے آج کل کے حالات کا جائزہ لینا ہے معزز خواتین و حضرات، کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سوال کرنے کے حوالے سے ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، کیا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میں اس سے پہلے 12 دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین اور دینی تعلیمات کی اہمیت کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جو مال میری یا آپ کی جیبوں میں موجود ہے نا، یا ہمارے بینکوں میں موجود ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اگر ہم اس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہم مجرم ہیں۔
تو کسی حقدار کو مال نہ دینا یہ بھی جرم ہے، اور جو حقدار نہیں ہے اس کو دے دینا یہ بھی جرم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک اخلاقی جواز تراشا جاتا ہے، وہ جی دیکھیے نا ہماری نیت تو ٹھیک ہے، اب یہ اگلے بندے کا دین ایمان ہے، اگر وہ حقدار ہے تو لے لے، اگر حقدار نہیں ہے تو رہنے دے۔ یہ بات کہہ کے ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلا شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی اور جس کی ضمانت اٹھائی ہے وہ بھاگ گیا، اب یہ چٹی اس کے ذمہ پڑ گئی، اب یہ شخص مالی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ ذمہ دار یہ اپنا اس چٹی کو پورا کر سکے، تو یہ سوال کر سکتا ہے۔ یا پھر کسی کی فصل، کھیتی، کاروبار قدرتی آفت کی وجہ سے تباہ ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، گھر میں فاقے تک کی نوبت آ گئی، تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرا جو شخص ہے اس بارے میں ہمیں ذرا خصوصی طور پر غور کرنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص فاقہ زدہ ہے اور اس کے قبیلے کے 3 افراد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص واقعی فاقہ زدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ افراد جو گواہی دے رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، تو تب وہ شخص سوال کرے اور تب پھر ہم اس کو کچھ دیں گے۔ ان 3 کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے ارد گرد گھومنے والے پیشہ ور بکاریوں کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کچھ دیں یا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔